بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے حج کی ترغیب۔ اب اس میں دو موضوع میں نے بنایا ہے، ایک حج کی فضیلت نمبر 1، نمبر 2 حج نہ کرنے کے نقصانات۔ تو آج میں حج کی فضیلت اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے سنیں اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ حج اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، یہ بات تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیے۔ لہٰذا جن پر حج فرض ہے، اور حج کا مسئلہ کیا ہے، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ وہاں جا کر آ سکتے ہو، یعنی کرایہ وغیرہ انتظامات جو ابھی جیسے 4.5 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے جمع کیا جاتا ہے، اس میں سارا کام ہے، اور آپ کے غائبانے میں آپ کے بچے آرام و راحت سے، عیش سے نہیں، آرام و راحت سے کھانے پینے کا انتظام ہے، آپ سب سے پہلے مرحلے میں حج کریں، تاخیر نہ کریں۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا آج جو یہ پیسے ہیں نہ معلوم کل کیا ہو جائے۔ میں یہ الفاظ بدل دیا ہوں، اصل میرے نبی نے فرمایا کہ حج میں جلدی کرو، نہ معلوم کل کیا واقعہ پیش آ جائے۔ پھر آگے میرے نبی نے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے، حج کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ مختصر ہو، آپ پوری بات سنیں، پھر دوسری ٹاپک انشاءاللہ دوسرے دن۔ تو حج کی فضیلت کیا فرمایا میرے نبی نے؟ جو حج کرنے جاتا ہے وہ گناہ سے ایسا معاف ہو جاتا ہے، اس کا گناہ ایسا معاف ہو جاتا ہے اگرچہ وہ ریت کے برابر گناہ لے کر آیا۔ آگے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو حج کرتا ہے وہ شخص برے موت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کون نہیں چاہتا؟ آگے میرے نبی نے فرمایا جو حج کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، وہ غنی ہو جاتا ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا جو حج کرتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے ذریعے گناہ گاروں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ جس طریقے سے حافظوں کے بارے میں ہے کہ اللہ حافظ قرآن سے کہے گا کہ تو جس کو سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول۔ فرمایا کہ جو حج کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص سے بھی کہیں گے کہ تو جس گناہ گار کی سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول۔ یہ سب ایسے فضائل ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ پیسے سے نہیں مل سکتا، یہ عشق سے مل سکتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ پہلو تہی کر رہے، نظر انداز کر رہے، یہ فضائل سے محروم ہو رہے۔ یہ فضائل انہی کو ملے گا جو حج میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے پہلے مرحلے میں دینی اور دنیاوی اور آخرت، اگر اس کی آپ کو فکر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی گناہ معاف ہو جائے، آپ سفارش کریں، آپ چاہتے ہیں مالدار ہو جائے، غنی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں خوش و خرم رہیں، آپ چاہتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا رکن ہے۔ اسی وجہ سے یہ انعامات ہیں۔ جس طریقے سے نماز چھوڑنے کے اور نماز پڑھنے کے فضائل ہیں اور نماز چھوڑنے پر وعید، ایسے ہی حج کرنے کے فضائل ہیں۔ اس لیے میں اپنے ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ نے اگر مال و دولت دیا، آپ کے گاؤں میں زمین ہے اور بچوں کی محبت میں آپ نہیں بیچ رہے ہیں، آج ہی آپ جا کر اپنے بچوں کو بیٹھائیں اور بیٹھا کر ایک ٹکڑا زمین کا بیچ کر پیسہ انتظام کریں، اور ابھی جو 15 دن کے بعد فارم بھرنے کی شروع ہو جائے گا اس میں بھر دیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، سب سے پہلے مرحلے میں حج میں جائیں۔ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے والدین کے پاس ہیں پراپرٹی،
جو آپ کے لیے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد کام آئے گا یا پریشانی میں کام آئے گا۔ میرے نوجوانوں، اگر اپنے والد کو خوش و خرم کل قیامت کے دن دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے پیسے کی محبت، دولت کی محبت، ان تمام چیزوں کی محبت دل سے نکال دے، اور نیت اچھی ہوگی تو یقین جانو میرے نوجوانوں، یہ جو تمہارے والد بیچیں گے نا، اس کا ترپل تمہیں ملے گا۔ اس لیے آج ہی یہاں سے اٹھنے کے بعد ذمہ دار بھی مشورہ کریں، نوجوان ذمہ دار مشورہ نہیں کر رہے، نوجوان اٹھیں اور وہ جا کر مشورہ کریں، تاکہ یہ فضائل جو حج کے ذریعے ملنے والا ہے، اللہ رب العزت ایسے تو دعا کرے اللہ سب کو حاجی بنا دے، سب کو اپنے حرمین شریفین میں بلا لے، اور جن پر حج فرض ہے وہ سب سے پہلے مرحلے میں چلے جائیں، کیونکہ فضائل اتنے ملنے والے ہیں کہ یہ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دیار حرم میں اپنے تمام خاندانوں کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کو دیار حرم میں پہنچا دے، آمین۔